الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ونصبرن على ما آذيتمونا إلى آخر أو كما قال. سورة ابراہیم کا درس چل رہا ہے. پچھلی اقوام اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو کا خلاصہ چل رہا ہے. تو آج بھی کچھ حصہ وہ ہے اور کچھ اللہ کے نافرمانوں کے انجام بد کے بارے میں بیان ہے. انبیاء علیہ السلام نے لوگوں سے کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں. یعنی کافر چاہتے تھے کہ ہمارے خداؤں کے پیچھے ہمارے جیسے ہماری طرح ہو جائیں، معاملات میں، کام میں، اعمال میں، اقوال میں. تو انبیاء علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ نہیں. نمبر 2، انہوں نے جو مطلوبہ نشانی معجزہ مانگا وہ نہیں ملا. تو ان کا خیال تھا کہ انبیاء علیہ السلام شاید دفاعی پوزیشن پر چلے جائیں گے یا ان کی یقین میں کوئی خلل وغیرہ آئے گا. تو انبیاء علیہ السلام نے تو واضح بے لچک موقف اختیار کیا. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں. وَقَدْ هَدَانَا، اس نے ہمیں ہدایت دی، سبلنا، سیدھے راستے کی. اور وہ کوئی ایک راستہ نہیں ہے، کئی سارے راستے اللہ نے دکھائے. اور جب ہدایت کا راستہ اللہ نے دکھا دیا تو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا بنتا ہے. میرے سلسلے کے بزرگ، میرے دادا پیر کے پیر شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے. فرماتے تھے آدمی جنگل میں جا رہا ہو، اسے بھوک لگی ہوئی ہو، شدید پیاس ہو، پیاس بجھانے کے لیے پانی کے کہیں سے اس کے لیے آثار نہ ہو، پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کا کوئی سبب نہ ہو. پھر یکایک اچانک اس کے سامنے ایک محل آ جائے. اس کے باہر کھڑا ہوا دربان اس کو کہتا ہے آئیے، یہ محل آپ کے لیے ہے. اب یہ بھوکا پیاسا لاچار مفلس آدمی، مسافر آدمی جب اس محل میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہاں ضرورت کی ہر چیز میسر ہے، تو وہ اس دربان سے کہتا ہے یہ محل کس کا ہے، اور میری لاچارگی کے عالم میں میرے لیے یہ انتظام کس نے کیا، وہ کون ہے، مجھے ملواؤ کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں. تو فرمایا اسی طرح انسان کو اللہ نے خزانے دیے ہیں. آنکھ کا خزانہ دیا کہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی چیزوں کو، قدرت کی نشانیوں کو، اپنی پسندیدہ اور ضروریات کو دیکھتا ہے. دماغ سے سوچتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، زبان سے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتا ہے، ہاتھوں سے ان کو چھوتا ہے، پاؤں سے ان
اللہ کے خزانے ہیں۔ تو جس طرح بھوکے اور پیاسے اس مسافر نے دربان سے پوچھا کہ میری بھوک پیاس اور ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا یہ معاملہ بھی آسان ہے کہ انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اس کو آنکھ کا خزانہ کس نے عطا کر دیا۔ پوری دنیا مل کر آنکھ نہیں بنا سکتی، پوری دنیا۔ اگر کوئی بہرا ہو جائے پوری دنیا مل کر اس کے کان کو درست نہیں کر سکتی مگر اللہ چاہے تو۔ زبان بولتی بھی ہے، انسان کے دل و دماغ میں جو خیال آتا ہے، بات آتی ہے، کوئی مفہوم اور معنی آتا ہے تو اس کے اظہار کے لیے زبان سے الفاظ کا خزانہ نکلتا ہے۔ یہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ بندہ اپنے دل کی بات کسی کو بتا سکتا ہے، ضرورت کی بات کسی کو بتا سکتا ہے۔ اسی طرح زبان میں اللہ نے ذائقے رکھے ہیں۔ زبان کو ذائقے عطا کیے ہیں۔ زبان سے ذائقہ ختم ہو جائے، آپ کوئی فروٹ کھاؤ، کوئی پھل کھاؤ، میوہ کھاؤ، آپ کو ان میووں کے مابین جو ذائقوں کا تفاضل ہے وہ بھی محسوس نہیں ہوگا، اور یہ بھی محسوس نہیں ہوگا کہ میں مٹی کھا رہا ہوں یا کوئی پھل فروٹ کھا رہا ہوں یا کوئی میوہ کھا رہا ہوں۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، ہلکا سا اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، زبان پر ہلکا سا بیماری کا بخار کا اثر ہوتا ہے، ذائقہ خراب ہوتا ہے، اس کو ہر چیز کڑوی لگ رہی ہوتی ہے۔ کبھی شکریہ ادا کیا؟ کون ہے جس نے آنکھ کا خزانہ، زبان میں الفاظ کا خزانہ، ذائقے چکھنے کا خزانہ، ہاتھوں میں چیزوں کو چھونے کا خزانہ، نبینا آدمی ہو وہ بھی کرنسی نوٹ کو پکڑ کے بتا دیتا ہے یہ جیلی ہے یا اصلی ہے، یہ آم ہے امرود ہے، یہ کیلا ہے یا وہ کھیرا ہے، وہ چھوتے ہی بتا دیتا ہے۔ تو یہ ہاتھوں میں محسوس کرنے کی قوت کس نے دی؟ اللہ کریم نے دی۔ تو اس اللہ کا شکریہ ادا کرنا یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی محبت اپنے دل میں لے آئے، معرفت اپنے دل میں لے آئے، اللہ کا عشق اپنے دل میں لے آئے، تو اس کے بعد زندگی کی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا کرنے والے کو اللہ کریم قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ انعامات عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں یہ جو زندگی کی خوشی ہے یہ ہلکا سے ہلکی سی جھلک ہے خوشیوں کی، صحت یہ صحت کی ہلکی سی جھلکی ہے، جوانی یہ حیات زندگی کی ہلکی سی جھلک ہے کہ جوانی کیا ہوتی ہے۔ حقیقی جوانی جنت میں ہے کہ کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا، حقیقی صحت جنت میں ہے، آدمی کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ تو جو حقیقی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ ساری کی ساری جنت میں ہیں، اور جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کا فرما بردار ہوگا۔ یہ ہمارے دیہاتی لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت جی اللہ سے آپ بخشے رہی، یہ انتہائی بے ادبی، گستاخی، توہین آمیز انسان کی سوچ ہے۔ آپ تو ماں کھیر نہیں پلایا جی تک روندہ نہ ہوئے، ماں کھیر نہ پلے دی، آپ تو اللہ جنت دے دی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، جب تک تم مجھ سے معافی نہیں مانگو گے تمہیں معافی نہیں دوں گا۔
جب تک مجھ سے جنت نہیں مانگو گے جنت نہیں دوں گا. یہ کہتے ہیں آپ دے گا. جنت آپ سے ملنے والی نہیں. جنت اتنی سستی چیز نہیں ہے، اتنی بیکار چیز نہیں ہے کہ اللہ آپ دے دے گا. اس کے لیے انسان کو سب سے پہلے ایمان لانا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر پوری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گزارنا اس پر لازم ہو جاتا ہے. آپ نہیں ملے گی. اگر جنت آپ ملنی ہوتی تو اللہ کریم ہمیں پیدا ہی نہ فرماتے. فرشتے تھوڑی ہے. شماریات اعداد شماریات میں فرشتے نہیں آتے. شمار نہیں کیا جا سکتا فرشتے. اور ایک لمحے کے لیے بھی فرشتے اللہ سے غافل نہیں ہوتے. اور فرشتوں نے عرض کیا تھا اللہ کریم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تعریف کے لیے تیری تقدیس کے لیے کافی ہیں. ہم ہیں نا تیری تسبیح کے لیے، تیرے ذکر کے لیے، تیری توحید کے لیے، تیری وحدانیت کے لیے ہم ہیں نا. فرشتوں نے کہا قرآن میں پہلا پارہ اٹھا سورۃ البقرہ، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ کریم نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے فرشتے؟ یہ چیز وہ محسوس نہیں کر سکتے کہ انسان کو ضروریات لگی ہوئی ہیں، خواہشات لگی ہوئی ہیں، بیماریاں لگی ہوئی ہیں اور مجبوریاں لگی ہوئی ہیں. تو ساری مجبوریاں، ساری پریشانیاں، ساری خواہشات کو ترک کر کے اللہ کا ہوگا تو اللہ اس کا ہو جائے گا اور اللہ اس کو ہر نعمت دے گا. اگر اللہ کا نہیں ہوگا تو جنت آپ پہ نہیں ملنے والی، کیونکہ جہنم بھی اللہ نے بنائی ہے. جہنم آپ پہ نہیں ملے گی. جٹوں کو سمجھاؤ کہ آپ پہ کچھ نہیں ملنے والا. جہنم کے لیے بھی جہنم کے اعمال ہو رہے ہیں، یعنی گناہ ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، شراب ہو رہا ہے، جوا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہے ہیں، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. یہ جہنم میں لے کر جا رہے ہیں. اگر جہنم والے بندہ اعمال نہ کرے، یعنی ہر قسم کا آدمی گناہ چھوڑ دے، ہر قسم کا، تو یہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو مطلب جہنم میں بھی بندہ آپ نہیں جائے گا تو جنت میں کیسے آپ جا سکتا ہے؟ یہ شیطان نے جو ان کے دماغ میں کوئی خطرناک قسم کا ویب چھوڑا ہے، یہ نکالنا پڑے گا. اور یہ اہل اللہ کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ نکل جائے گا. آپ کو جنت نہیں ملے گی، کسی کو بھی آپ جنت نہیں ملے گی. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے. سب سے بڑھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وجہ کائنات جن کے لیے اللہ نے کائنات کی ہر چیز بنائی، وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہیں. اللہ نے آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے آقا علیہ السلام کو بھیجا، اور آقا علیہ السلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، اپنا چہرہ مبارک زخمی کروایا، اپنا سر مبارک زخمی کروایا، اور وادی طیف میں بے حساب ظلمتوں کا سامنا کیا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک جوتوں سے تر ہو گئے.
اگر اللہ نے آپ جنت دینی ہوتی آپ اللہ اپنے محبوب ترین ذات کو اتنی بڑی پریشانیوں سے کبھی نہ گزارتے. اگر اللہ نے ہمیں جنت آپ دینی ہوتی تو اپنے محبوب ترین ذات کو ہمارے لیے اتنی مشقتوں سے کبھی نہ گزارتے. واللہ باللہ اس بات کو مان لو. جنت آپ نہیں ملنے والی. جنت اسے ملنے والی ہے جو اللہ کا وفادار ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوگا، جو اللہ سے بغاوت کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بغاوت کرے گا، جو دین سے بغاوت کرے گا، جو شیطان کی پیروکاری کرے گا. اللہ کریم نے اس کے لیے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ. البتہ ضرور بالضرور اللہ نے فرمایا شیطان سے اور شیطان تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا. تو آپ کیسے ملنے والی ہے؟ آپ تو ملنے والے نہیں ہے. یہ جھوٹا فلسفہ ہے، من گھڑت فلسفہ ہے، یہ ایک فریب ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. جس دماغ میں یہ جراثیم کھڑا ہے وہ سراسر دھوکے میں ہے. جنت آپ پہ ملنے والی نہیں ہے. دوبارہ بتایا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا. سارے نبیوں نے کہا جو آپ ہمیں تکلیفیں دے رہے ہو اس پر ہم ضرور صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. توکل والے یعنی بھروسے والے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے. دنیا کی مشقتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، غربتیں، فقیریاں یہ چند دن کی ہیں، اور یہاں کی شاہیاں، یہاں کی عیاشیاں، یہاں کے مزے بھی چند دن کے ہیں. تو جو اللہ کا ہو گیا اصل مزے میں وہ ہے. امیر ہے غریب ہے، مولوی ہے غیر مولوی ہے، جو اللہ کا ہے اللہ اس کا ہو گیا اور اس کے لیے جنت ہے. دوبارہ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا. جب کافروں نے نبیوں کی یہ تقریریں سنی تو اب کافروں نے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بنی، کوئی جواب نہیں بن پایا، تو ان کو غصہ آ گیا، طاقت پر گھمنڈ آ گیا، ان کو اپنے مالوں پر گھمنڈ آ گیا، اپنے لو لشکروں پر گھمنڈ آیا. تو اس گھمنڈ میں آ کر انہوں نے نبیوں سے کہا کافروں نے کہ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا. البتہ ضرور ہم تمہیں اپنی زمینوں سے نکال دیں گے. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. یا پھر آپ بھی ہماری طرح کافر. یہ انہوں نے نبیوں کو دھمکی دی، نبیوں کے ماننے والوں کو دھمکی دی کہ یا تو ہماری زمینوں سے نکلنا پڑے گا کہ ہم ایسا کریں گے کہ آپ کو نکالنے پر مجبور کر دیں گے. مکہ والوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا مجبور کیا، اتنا پریشان کیا، اتنا اذیتیں اور تکلیفیں دی کہ بالآخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا پڑا. اب بتاؤ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد، مشقتوں سے گزرنے کے بعد کعبہ چھوڑ رہے تھے تو کعبہ کی طرف دیکھ کر کہتے تھے کعبہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں محمد تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن
ارد گرد رہنے والے ظالموں نے مجھ پر ظلم و ستم بھی اتنے کر دیے کہ میں مجبور ہو کر جا رہا ہوں۔ اتنی تکلیف سے گزرنے والا رسول، اور یہ ساری تکلیف کس لیے ہو رہی ہے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے۔ اگر آپ کے اور میرے ذہنوں میں یہ بات ہے اللہ آپ کے پاس دے گا، تو کیسے آپ کے پاس دے گا؟ مجھے سمجھاؤ، شاید آپ کی بات مجھے سمجھ آئے۔ آپ کے پاس دے گا، کیسے آپ کے پاس دے گا؟ یہ سمجھ آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم نے بھی پھر فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، نبیوں کی طرف ان کے رب نے پیغام بھیجا، حکم بھیجا، وحی بھیجی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، البتہ ضرور بے ضرور ہم بھی ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ پھر سارے ظالم قوم عاد کو دیکھیے، سمود کو دیکھیے، قوم نوح کو دیکھیے، قوم لوط کو دیکھیے، پھر مکہ والوں کو دیکھیے جنہوں نے حضور کو ستایا اور اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ اللہ کریم نے کیسے چنوا چنوا کر ابو جہل کو اللہ نے 2 بچوں سے مروایا اور بڑی ہی ذلت امیز اس کو موت سے گزارا اللہ ہے۔ یہ تھوڑی نہ چھوڑ دیں۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، جب ان کو اللہ تباہ و برباد کر دے گا تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اس کے بعد زمین پر بسائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے، ڈر بھی رہا ہوتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے، ڈر بھی رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، تسبیحات پڑھ کر فخر کرتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، اپنے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے، یہ دلیل ہے کہ اس بندے کو اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی عبادت وہ عبادت نہیں ہے جو حقیقی عبادت ہے۔ عبادت وہ ہے کہ بندہ عبادت کرے تو بھی اللہ سے ڈرے، کیونکہ اللہ بہت عظیم شان، بہت بڑے ہیں، کیا پتہ میری عبادت اللہ کے ہاں قبول ہے نہیں۔ وخاف وعید، اور خوف کھاتا ہو اللہ کے غضب سے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، نبیوں نے اللہ سے فتح مانگی، اللہ کریم نے ان کو فتح دی تو آگے انجام بیان کیا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، نہ مراد ہوئے، ناکام ہوئے، ناکارہ ہوئے ہر جابر ضدی لوگ، جنہوں نے قرآن نہیں مانا، حدیث نہیں مانی، یہ ضدی ظالم لوگ ہیں۔ اللہ فرما رہے وخاب، یہ ناکام، نہ مراد، ناکارہ اور گندے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ فرمایا من ورائہ جہنم، ان کے پیچھے جہنم کی بھاپ، جہنم کی آگ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کو انہی کے جسم سے نکلنے والا گندا غلیظ پیپ پلایا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جب جہنم میں آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، ان کے جسم جلے گا، ان کے جسم سے جو گندا پانی اور پیپ نکلے گا وہ برتنوں میں جمع کیا جائے گا، اور جب یہ کہیں گے ہمیں پانی پلاؤ تو وہی پیپ اس کے سامنے لایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ گندا پیپ جب اس کے سامنے منہ کے قریب لایا جائے گا، نیچے والا ہونٹ زمین پر گر جائے گا، اتنی گرم ہوگا، اتنی سخت ہوگا
یتجرعہ، اللہ فرماتا یتجرعہ، جیسے سخت گرم چائے ہوتی ہے ہم پیتے ہیں نا، تھوڑی تھوڑی سرک سرک کے پیتے ہیں، چھوٹا چھوٹا گھونٹ کر کے پیتے ہیں تو مزہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو جہنم کا گندا پیپ پیے گا وہ مزہ کیا لے گا؟ کوئی مزہ نہیں لے گا، تو تکلیف ہوگی اس کو، اذیت ہوگی اس کو۔ اور یتجرعہ، چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کے پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، وہ اس کے گلے سے اتر نہیں رہا ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہونٹ سوج کر اس کی پیشانی تک چلا جائے گا یہاں تک، اور یہ گندا پیپ جیسے پیے گا تو اس کی آنتنیاں جل کر پیشاب کے راستوں سے زمین پر گر جائے گی۔ کیسی کیفیت ہوگی؟ اللہ فرما رہے ہیں وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اسے ایسے لگے گا ہر طرف سے موت آ رہی ہے، میں مر جاؤں، ہر طرف سے، چاروں طرف سے اسے موت آ رہی ہے، وما هو بمیت، اللہ فرما رہے نہیں مرے گا۔ دنیا میں آدمی مر جاتا ہے نا، ٹرین کے نیچے، ٹرک کے نیچے، گاڑیوں کے نیچے، موٹر سائیکل آپس میں لگے، وہ جی بندہ کے توبہ وہ پتھا ہوا مرتا گئے، اتھا پتھا بھی اور ادھر مر سے بھی کہنا وما ہوا بمیت، اللہ تعالیٰ نہیں مرے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر جگہ سے اسے موت آتی ہوئی نظر آئے گی، وما هو بمیت، لیکن مرے گا نہیں۔ اب بتاؤ جنت آپ مل جائے گی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اگلے دن نیا عذاب اس پر آئے گا جو اس سے بھی سخت عذاب ہوگا، یعنی روز جہنمیوں کو نت نیا عذاب ملے گا اور پہلے دن زیادہ سخت عذاب ملے گا، اور روزانہ اس شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، لیکن مرے گے بھی نہیں۔ اور اللہ کے فرما بردار جنت میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ خوش ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، لذتوں میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے، موت انہیں بھی نہیں آئے گی۔ موت جہنمیوں کو بھی نہیں آئے گی، موت جنتیوں کو بھی نہیں آئے گی، تو اس لیے دنیا میں اللہ کو راضی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر زندگی گزارے، تاکہ قیامت کے دن ہمارا جنت میں جانے کا فیصلہ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ہمارے اعمال دیکھ کر اللہ ہمارا فیصلہ فرمائیں گے، آپ پہ جنت کا نبی سے پتر ہے، آپ پہ جنت کا نبی۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے جنت آپ پہ مل جائے گی، نہیں ملے گی، یہ اللہ نے خود فرمایا ہے، یتجرعہ، چھوٹا چھوٹا گھونٹ کر کے اپنا ہی پیپ، ولا یکاد یسیغہ، اترے گا نہیں ان کے گلے سے، پھر بھی اتارا جائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر مقام سے، ہر جگہ سے انہیں موت آتی ہوئی نظر آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، دنیا میں بندہ تنگ ہو کر بالآخر مر تو جاتا ہے نا،
تکلیف و مشقتوں کو جھیلتے جھیلتے آدمی دنیا میں مر تو جاتا ہے نا بالآخر، لیکن وہاں مرے گا بھی نہیں۔ تو اس لیے جب موت ہی نہیں ہے وہاں، ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے جو ہمیں جنت میں لے جائیں۔ آپ پہ جنت نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔